800 سال پہلے ہندوؤں کے مقدس شہر ہریدوار میں رہنے والے ایک بوڑھے سنیاسی گیان چند نے ایک خواب دیکھا، ہولناک اور اعصاب شکن خواب۔ وہ کئی دن پریشان رہا اور آخر اس نے مندر کے سب سے بڑے پجاری پنڈت آتما رام سے جب اپنی اس ذہنی خلش کا ذکر کیا تو ہریدوار کی تمام مذہبی شخصیات اس کا خواب سننے کے لیے مرکزی عبادت گاہ میں جمع ہو گئیں۔ گیان چند نے ڈرتے ڈرتے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ تیز روشنی کا ایک ہیولا ہریدوار کے مندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پجاریوں نے اسے دیکھ کر اپنی عبادت گاہ کے آہنی دروازے بند کر لیے، مگر روشنی تمام امکانی رکاوٹوں سے گزر کر اندر آ گئی۔ پنڈت لرزتے جسموں کے ساتھ کوئی گوشہ عافیت ڈھونڈ رہے تھے۔ پنڈت پجاریوں کو کسی پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ مندر کے تمام نگہبان اجالے کی لکیر کو روکنے میں ہر طرح ناکام ہو گئے، پھر بھی انہیں یقین نہیں تھا کہ دیوتاؤں کے جلال کے سامنے یہ روشنی بجھ جائے گی۔ اتنا کہہ کر بوڑھا سنیاسی خاموش ہو گیا۔ اس کا لاغر بدن کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں خوف اور دہشت کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پنڈت آتما رام نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ وہ گیان چند کی ظاہری حالت سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ روشنی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ الفاظ سنیاسی کی ہونٹوں کی قید سے بمشکل آزاد ہو رہے تھے۔ پھر ہمارے خداؤں نے اس روشنی کو سجدہ کیا۔ گیان چند کی نحیف آواز ابھری اور دوسرے ہی لمحے مندر کے طویل و عریض صحن میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گیان چند کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اس سے گویائی کے تمام حقوق چھین لیے گئے۔ اعلیٰ نسل برہمنوں کی ایک جماعت نے اس بدشگونی کے جرم میں سنیاسی کی زبان کاٹ دی۔ گیان چند ہر بستی، ہر شہر میں اچھوت ٹھہرا، یہاں تک کہ کچھ دن بعد بھوکا پیاسا بے زبان بوڑھا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ سنیاسی کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی نفرتوں کی آگ بجھ گئی اور اندھیرے کے تاجروں کو قرار آ گیا۔ بیشتر لوگوں کی رائے تھی کہ گیان چند کی لاش کو اسی طرح جنگل میں ہی پڑا رہنے دیا جائے تاکہ مردار خور پرندے اسے کھا جائیں یا پھر کوئی درندہ اس کے غلیظ جسم کو اپنی خوراک بنا لے، یہاں تک کہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ کوئی شخص اس قسم کے شیطانی خواب نہ دیکھ سکے۔ اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا، مگر کچھ اعتدال پسند پجاریوں نے مذہبی رسموں کے مطابق گیان چند کے جسم کو نظر آتش کرنے کی تجویز پیش کی۔ ان کے خیال میں مرنے والا بدترین مجرم ضرور تھا مگر بنیادی طور پر اچھوت نہیں تھا، لہذا سنگ دلی کا یہ عمل دیکھ کر بعض لوگوں کے جذبات بھڑک سکتے تھے۔ غرض ایک طویل بحث کے بعد گیان چند کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا گیا اور جب کچھ لوگ اس کی لاش اٹھانے کے لیے جنگل میں پہنچے تو انہیں ایک بڑے سے پتھر پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ ایک بار پھر ہلچل سی مچ گئی۔ پنڈت آتما رام اور دوسرے معزز پجاری بھی گیان چند کی لاش کے قریب سمٹ آئے۔ وہ سب کے سب حیرت سے اس پتھر کی طرف دیکھ رہے تھے جس پر یہ عبارت تحریر تھی: میں اپنا مکمل خواب بیان کرنا چاہتا تھا مگر لب کشائی کی مہلت ہی کب ملی؟ تم نے میری زبان کاٹ کر مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، مگر تمہارے اس عمل سے روشنی کا سفر نہیں رک سکتا۔ میں نے خواب میں واضح طور پر دیکھا تھا کہ روشنی کا وہ ہیولا ہریدوار سے نکل کر دوسرے مندروں کی طرف بڑھا تھا اور پھر ہمارے بے شمار دیوتا اس کے آگے زمیں بوس ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اب میں چند گھنٹوں سے زیادہ کا مہمان نہیں ہوں۔ وقت میری مذہبی خدمات کا بہترین صلہ دے چکا۔ میں تم سے اپنے خون کا حساب نہیں مانگتا، لیکن اس خوفناک روشنی کی حیثیت پر غور کرو جو ہماری عبادت گاہوں کے نظام کو زیر و زبر کر دینا چاہتی ہے۔ عبارت یہاں ختم ہو گئی۔ گیان چند نے اپنے خواب کا دوسرا حصہ پتھر پر رقم کر دیا تھا۔ پنڈت آتما رام اور دوسرے پجاریوں نے بوڑھے سنیاسی کے اکڑے ہوئے جسم کو دیکھا اور مرنے والے کے بارے میں مزید توہین آمیز کلمات کہے۔ مسلسل ضربوں سے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا اور پھر گیان چند کی لاش کو معمولی لکڑیوں کی آگ میں جلا کر اس کی خاک گنگا میں بہانے کی بجائے ہوا میں اڑا دی۔ مذہبی اجارت دار مطمئن تھے کہ ان کی پیش بندی نے اپنے دیوتاؤں کو تباہی سے بچا لیا اور عوام بھی خوش تھے کہ انہیں فتنہ عظیم سے نجات مل گئی۔ اس المناک واقعے کے چند سال بعد سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ
علیہ کے ایک مرید امام ابو صالح محمد نے اسلامی لشکر کے ہمراہ ہریدوار کا رخ کیا۔ امام پیشے کے اعتبار سے خود بھی سپاہی تھے۔ اس وقت راجہ کرن ہریدوار کا حکمران تھا، جس کی سلطنت ریڑکی، سہارنپور اور دوسرے قریبی اضلاع تک پھیلی ہوئی تھی۔ بالآخر خوفناک جنگ ہوئی۔ ہندو سپاہی اپنی بقا کے لیے دلیری کے ساتھ لڑے، مگر مسلمانوں نے انہیں شکست فاش دی۔ راجہ کرن فرار ہونے کی کوشش میں مارا گیا۔ امام ابو صالح محمد رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہوئے، لیکن اس طرح کے مسلمانوں کا پرچم قلعے پر لہرا چکا تھا۔ اسلامی لشکر نے راجہ کرن کے اقتدار کی بنیادیں تک کھود ڈالیں اور تاریخ کے سینے پر اپنی فتح کا نشان ثبت کرنے کے لیے حضرت امام ابو صالح محمد رحمت اللہ علیہ کے جسم مبارک کو قلعہ معلیٰ میں دفن کیا گیا۔ سطح زمین سے سینکڑوں فٹ بلند امام کا مزار مبارک آج بھی موجود ہے۔ ہر سال یہاں لاکھوں عقیدت مند حصول سعادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور روضہ مبارک کے صحن میں کھڑے ہو کر نشیب کی جانب نظر ڈالتے ہیں، جہاں اب بھی راجہ کرن کے دور کے بعض کھنڈیرات مرثیہ خوانی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گیان چند نے جو خواب دیکھا تھا اس کی یہی تعبیر تھی۔ طویل عرصے تک یہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی، مگر جب ان کے ہاتھوں میں شمشیر و سنا کی بجائے چنگ و رباب آ گئے تو مشہور بزرگ حضرت مخدوم علاء الدین صابر رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے۔ فرما روا کے ساتھ وزراء اور عمراء بھی شراب و شباب میں غرق تھے۔ چند سال کی حکومت نے ان کے دلوں سے اسلامی جذبہ غیرت کو چھین لیا تھا۔ جب مخدوم صابر رحمت اللہ علیہ نے کلیر میں قیام فرمایا تو حکومت کے قریبی حلقوں کو یہ بات گراں گزری، اور جیسے جیسے آپ کی فقیرانہ کلام میں شدت آتی گئی، مزاج شہر یار بھی برہم ہوتا چلا گیا۔ حضرت مخدوم انتہائی بے باکی سے طرز حکومت پر تنقید کرتے، سیاہ کاروں کو عذاب الہی سے ڈراتے، مگر ان کے دلوں کی کجی کوئی اثر قبول نہ کرتی۔ یہاں تک کہ وقت معلوم آ پہنچا، حاکم کلیر کے کہنے پر جمعے کی نماز سے علاء الدین صابر رحمت اللہ علیہ کو نکال دیا گیا۔ مخدوم جامع مسجد سے باہر تشریف لائے۔ جلال جو اب تک پردہ جمال میں تھا بے نقاب ہو گیا۔ جیسے ہی امام سجدے میں گیا، حضرت مخدوم نے مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سارے انسان اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، پھر تو کیوں سجدہ نہیں کرتی؟ ابھی ان الفاظ کی گونج بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پوری مسجد منہدم ہو گئی۔ تمام سرکش و نافرمان ملبے کے ڈھیر میں دفن ہو گئے۔ حضرت علاء الدین صابر رحمت اللہ علیہ اپنے حقیقی رنگ میں ظاہر ہو چکے تھے۔ اب انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا، بس ایک کیفیت جذب تھی جو عقل و ہوش پر حکمراں تھی۔ شعلہ ذات بھڑکا اور پھر چاروں طرف آگ ہی آگ پھیل گئی۔ کلیر کا پورا قصبہ اور گرد و نواح کے تمام علاقے اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس فقیر کے جلال کی آگ تھی جس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے سے پہلے کہا تھا، جب میں ایک کا ہو چکا تو پھر درمیان میں یہ دوسرا کون ہے؟ اس جملے کے ادا ہوتے ہی وہ پاک باز شریک حیات جل کر خاکستر ہو گئی اور پھر درمیان میں کوئی دوسرا موجود نہیں رہا۔ اب وہی آگ گمراہوں کی بستی میں بھڑکی تھی، لہٰذا یہاں بھی کوئی شے درمیان میں حائل نہ رہی۔ دور دور تک سناٹا تھا اور وہ مرد حق یہی چاہتا تھا کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ بڑے بڑے قطب اس کے سائے کی تمنا کرتے، بڑے بڑے اولیاء کو اس کی قربت کی خواہش تھی، مگر وہ ایک سے ملنے کے بعد کسی دوسرے سے ملنے کا آرزو مند نہیں تھا۔ لوگ شوق دیدار میں حدود ادب سے گزر جاتے اور اس کے نشاط و غم میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ یہ سب کچھ اسے گوارا نہیں تھا، اس لیے مخدوم رحمت اللہ علیہ نے اپنے چاروں طرف آگ کا حصار کھینچ لیا۔ اگر کوئی طالب دیدار اس کی مملکت میں داخل ہونے کی گستاخی کرتا تو وہی برق جلال پوری توانائیوں سے چمکتی اور مسافر عشق کو دہشت زدہ کر کے اسے لوٹ جانے پر مجبور کر دیتی۔ کبھی کبھی کلیر اور ہریدوار کے جنگلی درندے قدم بوسی کو حاضر ہوتے اور چپ چاپ واپس چلے جاتے۔ صدیوں سے یہ عمل جاری تھا۔ آج ایک اور عاشق کے دل میں درد نے کروٹ لی۔ وہ جاں سوختہ ضلع سہارنپور میں کئی سال سے مقیم تھا۔ سہارنپور مشرقی پنجاب اور یوپی کا سرحدی شہر ہے۔ سہارنپور کی تحصیل ریڑکی ہے اور ریڑکی کا ایک چھوٹا سا قصبہ کلیر ہے۔ اسی قصبے میں حضرت مخدوم علاء الدین صابر رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ آج بھی اس قصبے میں ہر وقت ایک میلہ سا لگا رہتا ہے، مگر 600 ہجری میں یہاں جلال صابر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہزاروں اولیاء کرام سلسلہ چشتیہ کے اس عظیم بزرگ کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کی تمنا اپنے دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مخدوم رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے 300 سال بعد
تک یہی اس نگری کی ریت تھی۔ طالبان شوق کا جو قافلہ بھی ادھر سے گزرا اسے برق جلال نے پھونک ڈالا۔ مسافران عشق نے ہر زمانے میں اس راستے پر چلنے کی کوشش کی، مگر ان کا سفر ضلع سہارنپور میں آ کر ختم ہو جاتا۔ اس سے آگے جانے کی کسی میں جرت نہ ہوتی، مگر اچانک کوچہ عشق میں ایک سرفروش جا نکلا۔ اسے بھی دیدار مخدوم کی تمنا تھی۔ اس سرفروش کے بے شمار عقیدت مند تھے۔ جیسے ہی انہیں اپنے رہنما کی اس خواہش کا علم ہوا، وہ سب کے سب اداس ہو گئے۔ ساری دنیا کو علم تھا کہ اس سفر میں آج تک کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یقیناً ان کا شیخ بھی تھک کر کسی جگہ بیٹھ جاتا اور اس کے دامن پر بھی وہی نامرادی کا داغ ابھر آتا جو اب تک بے شمار انسانوں کا مقدر بنتا رہا تھا۔ کسی میں حضور شیخ میں لب کشائی کی جرت نہ تھی۔ آخر ایک مرید جسے وہ سرفروش بہت چاہتا تھا اپنی جگہ ادب سے کھڑا ہوا اور دست بستہ عرض کرنے لگا، غلاموں کی یہ مجال نہیں کہ اقلیم معرفت کے شہنشاہ کو مشورہ دے سکیں۔ مرید کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بے جھجک ہو کر کہو۔ سرفروش نے مسکراتے ہوئے اپنے خادم کی ہمت بندھائی۔ ادب و احترام اچھی چیز ہے، مگر یاد رکھو اس راستے میں سب فقیر ہیں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ مرید کو اجازت مل چکی تھی، مگر پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہا تھا، مخدوم کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی ان کی قدم بوسی کو حاضر ہو۔ حضرت شمس الدین ترک بھی ان کی زندگی میں حاضر ہوئے تھے۔ سرفروش نے انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا۔ ترک رحمت اللہ علیہ کو صابر پیا رحمت اللہ علیہ نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ میں فرزندی کے لائق تو نہیں، مگر اس در پر گداگری ضرور کروں گا۔ شاید سلطان الاولیاء مجھ گنہگار کو غلامی کا شرف بخشیں۔ شمس الدین ترک کو بارگاہ مخدوم میں یہ اعزاز حاصل ہوا تھا، مگر وہ آخری انسان تھے۔ پھر اس کے بعد شاہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ مرید کی آواز سے گہری اداسی جھلک رہی تھی۔ اب تک نہ جانے کتنے حاجت مند اس دروازے پر دستک دے چکے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، کوئی صدا نہیں ابھرتی۔ سرفروش نے مرید کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر وہی تبسم ہونٹوں پر نظر آیا جو اس کی عادت بن چکا تھا۔ دروازہ کھلے گا میرے عزیز بچے، یقیناً دروازہ کھلے گا۔ ہم اس کوہ طور کی سیر کو ضرور جائیں گے۔ کیا ضروری ہے کہ سب کو ایک ساتھ جواب ملے؟ مرید بہت مایوس ہو چکا تھا، مگر وہ بے اختیار آگے بڑھا اور سرفروش کے قدموں سے لپٹ گیا۔ یہ گفتگو تو بہانہ تھی کہ شاید حضور غلاموں کا دل رکھنے کے لیے ان کی بات مان لیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ کی محبت کے سائے سے دور نہیں رہ سکتے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ سرفروش نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دوسرے مریدوں کی طرف دیکھا، ہر چہرہ سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اگر آپ اس راہ سے گم ہو گئے تو ہم بھی لاوارث ہو جائیں گے۔ مرید بچوں کی طرح رو پڑا، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ سرفروش اس وارفتہ شوق کو مطمئن کرنا چاہتا تھا، تو پھر ہمیں بھی اس سفر میں ساتھ لے چلیے۔ آخر مرید کی حسرت ناکام زبان تک آ ہی گئی۔ دیوانے ہو گئے ہو؟ سرفروش پہلی بار غصے سے بھڑک اٹھا۔ جس راہ پر چلتے ہوئے تمہارے پیر و مرشد کے قدم کانپ رہے ہیں، تم اس راستے پر آگے بڑھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ کیسا جنون ہے، یہ کیسی گستاخی ہے؟ سرفروش کی حالت غضب کو دیکھ کر خانقاہ کے در و دیوار پر سکوت مرگ سا چھا گیا اور مریدوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ مجھے جانا ہی ہوگا۔ تم کیسے خود غرض ہو کہ اپنے دل کے سکون کی خاطر دوسروں کی بے قراری نہیں دیکھتے؟ مخلوق خدا کب سے مخدوم کے آستانے پر حاضری کے لیے ترس رہی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اس منزل کی طلب میں ہلاک ہو جاؤں گا؟ ہاں، ہلاکت ہی سعادت ہے، خاک ہی پاک ہے۔ اگر اس شعلہ عشق نے مجھے جلا ڈالا اور میں خاکستر ہو کر فضاؤں میں بکھر گیا تو تم پہلے سے زیادہ محترم ہو جاؤ گے۔ تمہارے پیر کو سوختہ جانوں سے نسبت ہوگی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، مریدوں کی گریہ و زاری بھی اسے تبدیل نہ کر سکی۔ آخر وقت رخصت آ پہنچا۔ مریدوں کی طویل قطار حسرت و یاس کی تصویر بنی خانقاہ کے پاس کھڑی تھی اور سرفروش کے مضطرب قدم کلیر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سہارنپور سے نکلتے ہی آتشی جلال کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ اگرچہ ابھی منزل بہت دور تھی، لیکن فرط ادب سے سرفروش کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ تسبیح و درود پڑھنے لگا۔ رڑکی تک پہنچتے پہنچتے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ یہاں کچھ دیر ٹھہر کر اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بے سود تھا۔ وہ آگ جو براہ راست دل کو جلائے دیتی تھی، اسے کون بجھاتا؟ یہ تو داستان شوق کی تمہید تھی، فسانہ عشق ابھی کہاں شروع ہوا
ہوا تھا۔ سرفروش نے تسبیح ورد میں اضافہ کر دیا۔ اب وہ بلند آواز میں آیات قرآنی کی تلاوت کر رہا تھا، بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام بھیج رہا تھا کہ ہر درد کی یہی دوا ہے، ہر سوزش کا یہی علاج ہے۔ وہ کلیئر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شعلہ حسن ازل نے دل و جان سے گزر کر روح تک کو جلا ڈالا۔ سرفروش اپنے رب کی پناہ مانگنے لگا۔